بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی چند آیات کا مفہوم بیان کریں گے جن میں ملائکہ کا تذکرہ ہے۔ مشرکین عرب کے جو غلط عقائد تھے ان میں سے فرشتوں کے بارے میں بھی ان کے غلط عقائد تھے، جو دوسرے ان کے شرکیہ نظریات اور عقائد تھے۔ اسی طرح وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی بھی مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا خیال تھا کہ اگر واقعتاً قیامت آئی تو قیامت کے دن یہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے۔ تو جتنے ان کے غلط عقائد تھے ان پر قرآن پاک کے اندر رد کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیے الملائکہ فرشتوں کو الذین ان کو ہم جو عباد الرحمن بندے ہیں رحمان کے اناساً عورتیں۔ اشہدوا کیا وہ گواہ تھے یا کیا وہ حاضر تھے خلقہم ان کی ساخت کے وقت یا ان کی تخلیق کے وقت، ستکتب ضرور لکھی جائے گی شہادتہم ان کی گواہی، ویسألون اور وہ پوچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملائک جو کہ رحمان کے بندے ہیں ان کو ان مشرکین نے عورتیں قرار دے دیا، اللہ کی بیٹیاں ان کو قرار دے دیا فرشتوں کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے جب ان کی کریشن ہو رہی تھی؟ تو کیا اس وقت یہ موجود تھے جو ان کی ساخت کا انہوں نے اندازہ لگا لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات لکھی گئی، جو یہ بات کرتے ہیں ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، فرشتوں کو عورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ بات لکھی گئی اور اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ اور کتنے ہی فرشتے ہیں فی السماوات آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم کام نہ آئے گی ان کی شفاعت، ان کی سفارش کام نہ آئے گی، شیئاً کچھ بھی، الا من بعد مگر اس کے بعد، ان یأذن اللہ کی اجازت دے اللہ، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویرضا اور وہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کہ جن کی شفاعت، جن کی سفارش کچھ بھی کام نہ آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے تو تب سفارش کام آئے گی۔ یعنی مشرکین عرب کا ایک یہ ظلم تھا اور ان کی ناانصافی تھی کہ ملائکہ کو انہوں نے عورتیں کہا اور انہیں اللہ کی بیٹیاں کہا اور ان کے لیے اختیارات ثابت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ اس کی تخلیق کے وقت موجود تھے جو یہ ان کو عورتیں قرار دے رہے ہیں؟ تو کیا ان کی تخلیق کے وقت یہ لوگ موجود تھے جب ملائکہ کی تخلیق ہو رہی تھی؟ دوسری ناانصافی یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے اختیارات ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں جو پہلے ہم نے آیت پڑھی کہ وہ تو رحمان کے بندے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی شفاعت جو ہے وہ بھی بالقہر اور بالجبر نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہیں۔ اور اس مسئلے کو قرآن نے کئی ایک مقامات پر بیان کیا ہے کہ جو نیک بندگان اللہ کی دربار میں سفارش کریں گے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوگی۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمام شفاعتیں جو ہیں، شفاعت جتنی ہے یہ ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو اللہ کے نزدیک سفارش کرے، شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
وہ کلام بھی نہیں کر سکیں گے، بات بھی نہیں کر سکیں گے، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ کا اذن ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ تو جو قیامت کے دن نیک بندگان، انبیاء کرام، ملائک اور یا صالحین جو سفارش کریں گے بھی، تو وہ اللہ کے اذن سے ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ شفاعت بالقہر اور بالجبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور ہے یا اللہ کسی کے سامنے عاجز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ تو اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں کتنے سارے ملائک ہیں کہ ان کی شفاعت جو ہے نا وہ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے اور وہ راضی ہو جائے۔ سورہ نجم کی اگلی آیت نمبر 27 اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، لیسمون الملائکہ البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی نام عورتوں والے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو وہ عورتیں قرار دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر ان کے ساتھ کوئی علمی دلیل نہیں۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ نہیں یہ پیروی کرتے إِلَّا الظَّنَّ مگر گمان کی، وَإِنَّ الظَّنَّ اور بے شک گمان، لا یغنی کام نہیں آتا، من الحق شیئا حق سے کوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات پر ان کے ساتھ کوئی علمی دلیل نہیں، بلکہ یہ صرف گمان کی تابعداری کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے حق کے مقابلے میں گمان کی جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں، گمان کوئی بھی چیز نہیں حق کے مقابلے میں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رب کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے وہ روگردانی نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اختیار جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، اور ملائکہ کو جس چیز کا حکم ملتا ہے وہ اس کی تابعداری کرتے ہیں، اختیارات جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اسی طرح جو سفارش ہیں، سفارش بھی فرشتے جو سفارش کرتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ملائکہ کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو قرآن نے اس پر رد کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔